بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم جو لیکچر کور کریں گے یہ لیول 6 لیول 7 کی جو سیریز ہے اس کا لیکچر نمبر 6 ہے اور اس کا پارٹ سی آخری پارٹ ہم آج ریکارڈ کریں گے. اور جو ٹاپک ہمارا آج کا ہے وہ ہے رسک اسیسمنٹ آف ہیزارڈس سبسٹانسز. سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ رسک اسیسمنٹ، ویسے تو ہم نے جنیرک رسک اسیسمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کی ہے. اب یہ اسپیسیفک ہے کہ ہیزارڈس سبسٹانسز کے لیے ہم نے کس طرح سے رسک اسیسمنٹ جو ہے وہ پرفارم کرنی ہے. اس میں کچھ فیکٹرز ہیں جو لازماً موجود ہونے چاہیے یا جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم رسک اسیسمنٹ کو پرفارم کریں گے. تو فیکٹرز ٹو بی انکلوڈیڈ ان اے رسک اسیسمنٹ: نمبر 1 نمبرز ایکسپوز، کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے ورکرز ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے امپلائیز ہیں. اوور آل نمبر آف پیپل کیا ہے اس ورک پلیس کے اوپر جس جگہ پہ ہمیں یہ رسک اسیسمنٹ پرفارم کرنی ہے. اس کے بعد فزیکل فارم کیا ہے اس ہیزارڈس سبسٹانس کی جس کے لیے ہم رسک اسیسمنٹ پرفارم کر رہے ہیں، کہ آیا وہ سالڈ فارم میں ہمارے پاس ہے یا لیکوڈ فارم میں ہے، جس بھی فارم میں وہ ہمارے پاس موجود ہے. دین وی ہیو ہیزارڈس نیچر آف دا سبسٹانس. ہیزارڈس نیچر آف دا سبسٹانس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کہ کوئی بھی جو سبسٹانس جس کی رسک اسیسمنٹ پرفارم کی جا رہی ہے اس کا نقصان دینے کی نیچر کیا ہے اور کس طرح سے. اماؤنٹ یوز، کتنی مقدار میں ہم ان ہیزارڈس سبسٹانس کو استعمال کر رہے ہیں. کنسنٹریشن، اور ان کے اندر کتنی رچ بسنے کی صلاحیت موجود ہے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتنی جلدی کنسنٹریٹ کر جائیں ایئر کے اندر، کتنی جلدی کنٹامینیشن کر سکتے ہیں یا کتنے پیسج آف ٹائم کے لیے کر سکتے ہیں. تو وہ کنسنٹریشن کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے، کنسیڈر کریں گے. ڈیوریشن آف ایکسپوجر، کتنی دیر تک ہمیں اس ورک پلیس میں رہنا ہے، اس ایکٹیویٹی کے دوران ورکرز کو رہنا ہے اور وہ ایکٹیویٹی اس کے ساتھ پرفارم کرنی ہے ہیزارڈس سبسٹانس کے ساتھ. فریکوینسی آف ایکسپوجر کیا ہے، کتنی بار آمنا سامنا ہوگا ورکر کا. دین افیکٹ آف مکسچر کیا ہے، کہ اگر وہ کسی اور ایک سبسٹانس جب دوسرے سے ملے گا تو اس کے ری ایکشن میں اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا آ سکتی ہے. کنٹینیوئنگ اینڈ کنٹیننٹ ایکسپوجر کیا ہے، اس کا بار بار لگاتار یا ایک ہی خطرناک حد تک کیا چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے. دین تھریشولڈ آف ایکسپوجر، کہ لمٹ ویلیوز کیا کہتی ہیں کہ کس حد تک یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، کس حد تک ہم کام کرنا ورک پلیس کے اندر چھوڑ دیں گے. وہ یہ تمام تر چیزیں تھیں جن کو ہم کنسیڈر کریں گے جب بھی ہم رسک اسیسمنٹ پرفارم کریں گے ہیزارڈس سبسٹانسز یوز ایٹ ورک پلیس کے لیے. اسٹیپ 1 ہے فائنڈنگ آؤٹ واٹ دا پرابلمز آر، انفارمیشن گیدرنگ. اسٹیپ 2 ایویلویٹنگ دا ہیلتھ رسک. Step 3 deciding on control measures. Step 4 recording the assessment. Step 5 reviewing the assessment as necessary. تو بیسک وہی ہوتا ہے، لیکن اب ہمیں کیونکہ اس کو اسپیسیفک رسک اسیسمنٹ پرفارم کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے. کہتا ہے کنڈکٹنگ اے ہیزارڈس سبسٹانس رسک اسیسمنٹ. اسٹیپ 1 انفارمیشن گیدرنگ. اب وہ جو اسٹیج 1 ہے اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا کیا انفارمیشنز ہمیں ریکوائرڈ ہیں کہ ہم اس رسک اسیسمنٹ کو آگے لے جا سکیں. One should be able to systematically gather relevant exposure information and be able to specify suitable types of control measure. اب اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ سسٹمیٹیکلی جو ایکسپوجر انفارمیشن ہے وہ گیدر کی جائے. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے ون شوڈ بی ایبل، مطلب یہ ہے کہ ایک کمپیٹنٹ پرسن ہو جو یہ عمل کرے، جو یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے. Identify the substances likely to be present such as raw materials, products, waste، کہ کس شکل میں کس کس جگہ کے اوپر ہمیں سبسٹانس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا سبسٹانسز سے سامنا ہو سکتا ہے. Identify hazardous nature،
اس کی جو hazardous نیچر ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اسی عمل کے دوران. Consider the route of entry through inhalation, ingestion, absorption, and we have through skin, eyes, injection. اچھا اب اس میں روٹ آف انٹری بھی جو ہم نے 4 روٹس دیکھے تھے, انہیلیشن دیکھا تھا, انجیکشن دیکھا تھا, ایبزارپشن اور انجیکشن, تو ہم اس میں یہ بھی کنسیڈر کریں گے کیونکہ ہم ایک اس کا اپروپریٹ کنٹرول میئر اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب ہمیں اس کے متعلق مکمل انفارمیشن ہو کہ اس کا روٹ آف انٹری کیا ہے اور یہ باڈی کے کس آرگن کو متاثر کر سکتا ہے. نیکسٹ ہی کنسیڈر دا ہارم کاز بائی دا سبسٹانسز, اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہارم کاز بائی سبسٹانسز کیا ہے. سٹیپ 2 میں ہم آئے. سٹیپ 1 کے اندر ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ اس کی انفارمیشن کیا تھی, وہ تمام تر انفارمیشن ہم نے کیا کیا چیزیں گیدر کرنی ہیں, کس طرح سے کرنی ہے, اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی. سٹیپ 2 کی ہم بات کریں, ایویلویٹ ہیلتھ رسک. تو ہم ایویلویشن آف ہیلتھ رسک کیسے کریں گے کہ کون سے ایسے ہیلتھ رسک ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں ان سبسٹانسز کے یوز کرنے سے ورک پلیس کے اوپر. اسٹیپ 2, ایویلویٹ ہیلتھ رسک. دس کین یوزلی بی ڈن فار گروپس آف امپلائیز with similar work patterns. اب اس میں وہ دیکھے گا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ گروپ آف امپلائی کیا ہے جو اس سے متاثر ہو سکتا ہے, جو اس کے استعمال سے ڈائریکٹلی نہ بھی انوالو ہو لیکن متاثر ہو سکتا ہے اس کام کے دوران, اس شفٹ کے دوران, اس ایکٹیویٹی کے دوران. Needs to look at the factors such that the nature of the chemical, its potential to cause harm, likelihood, duration, frequency and level of exposure. اس میں ہم مکمل طور پر یہ چیز ایویلویٹ کریں گے کہ آیا کون کون سی چیزیں اس کو کس کس طرح سے ان کا پوٹینشیل ہے, ان کے اندر سکت موجود ہے کہ وہ نقصان دے سکتی ہیں یا حاوی آ سکتی ہیں. تو اس میں لائکلیہڈ ہے کہ کسی بھی ہیزرڈ کے نقصان دینے کے امکانات کیا ہیں, کتنی دیر تک وہ دے سکتا ہے, فریکوینسی اینڈ لیول آف ایکسپوئر کیا ہے. دین فریکوینسی آف ایکسپوئر کین بی جج فرام نالج آف دا ٹائپ آف ورک. اب فریکوینسی آف ایکسپوئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کہ کتنی دفعہ وہ ایکسپوئر اور کس شدت سے اس کام کے دوران جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو سکتا ہے, اس ورکر کا ایکسپوئر ہو سکتا ہے, اس کی شدت کیا ہے, اس کی فریکوینسی, اس کا نمبر کتنا ہے جس کی وجہ سے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ڈیسائیڈ ویدر پوٹینشیل ایکسپوئر پریزنٹس سگنیفیکینٹ رسک ٹو ہیلتھ اور ناٹ. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ایکسپوئر ہے ہم نے ایویلویشن کی کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, یہ اس طرح سے نقصان دے سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایکسپوئر ہیں, وہ جو پوٹینشیل ایکسپوئر ہیں, ان کے اندر کس حد تک ہیلتھ رسک موجود ہیں. اور سگنیفیکنٹ ہیلتھ رسک کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہیلتھ رسک جو واقعتاً ایک ورکر کو متاثر کر سکتے ہیں کسی بھی صورت میں. ڈیسائیڈ اف اے فردر ایکشن از نیڈیڈ, اور اگر آپ کو کوئی فردر ایکشن ریکوائرڈ ہے تو اس کے لیے بھی آپ اسی ایویلویشن فیز میں اس کو ایڈ اپ کریں گے. اسٹیپ 3 ہے ڈیسائیڈنگ آن کنٹرولز, کہ آپ کو معلوم پڑ گیا ہے کہ کیا کیا انفارمیشن تھی اور اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جو ورکرز ان ایکٹیویٹیز کے دوران, ان ہیزرڈس سبسٹانس کے استعمال کے دوران وہاں پر آپ کے موجود ہوں گے, وہ کس طرح سے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو اس جگہ پہ پہلے سے کنٹرول موجود تھے اوکے, بٹ جو نئی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم نے ان کے اوپر قابو کیسے پانا ہے, ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے تاکہ ان کے جو ایڈورس افیکٹس ہیں ان سے ہم ورکرز کو, جنرل ورکرز کو بچا سکیں. When implementing controls, make sure people know how to use them. ہر انڈیویجول کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کنٹرول میئر جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا, یا اس کی افادیت کیا ہے, اس کی لمیٹیشن کیا ہے. They do in fact use them and they are maintained. Consider the need for
اور اس کے بعد وہ اس چیز کو دیکھیں. روٹین مانیٹرنگ آف ایکسپوئر اینڈ ہیلتھ سرویلنس کہ یہ مستقل بنیادوں پر ہوگا کہ جو ایکسپوئر ہے اس کی مانیٹرنگ ہوگی. آیا یہ تو نہیں کہ جس ٹائم پہ رسک اسیسمنٹ پرفارم کی گئی ہے, جس ٹائم پہ کنٹرول میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, اس ٹائم پہ کنڈیشنز کچھ اور تھی اور اب ہم جس سٹیج پہ پہنچے ہیں تو کنڈیشنز کچھ اور ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کنٹینیوس مانیٹرنگ کریں گے ایکسپوئر کی اور ہیلتھ سرویلنس کرتے رہیں گے. اس سے ہمیں معلوم یہ پڑے گا کہ کوئی بھی انڈیویجول جو ہے اس کی حالت بدترین تو نہیں ہو رہی, وہ زیادہ سے زیادہ مزید اس کی حالت خراب تو نہیں ہو رہی, وہ زیادہ متاثر تو نہیں ہو رہا. میک شیور دیٹ امپلائیز ہیو سفیشینٹ انفارمیشن, انسٹرکشن اینڈ ٹریننگ. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. کوئی بھی کنٹرول میئر ہوگا اس کی افیکٹونیس اسی صورت میں ہے کہ انفارمیشن, انسٹرکشن اور ٹریننگ جو ہے وہ امپلائر کی طرف سے امپلائی کو مکمل طور پر دی جائے. جس طرح سے ہماری جنیرک رسک اسسمنٹ ہوتی ہے تو اسی طرح اس کا سٹیپ 4 سٹیپ 5 ہمیں فالو کرنا پڑے گا. جو سٹیپ 4 ہے وہ ہمیں بتاتا ہے ریکارڈ دا اسسمنٹ کہ آپ کو یہ ریٹن فارم میں کرنا چاہیے, آپ کے پاس ہر چیز کا اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. تو نیڈ ٹو ریکارڈ ویئر دیر آر 5 اور مور امپلائیز. Even if fewer than 5 employees, it is recommended that the assessment is recorded. اب یہ لا ہے جی, یہ ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک لا ہے کہ آپ پہلی تو بات یہ کہ کوئی بھی چیز ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اندر کبھی بھی ریکارڈ نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ ریٹن فارم میں نہ ہو. تو یہاں پر اس نے بتایا کہ یہ ایک لا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ امپلائی اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ رسک اسسمنٹ کا ریکارڈ مینٹین کریں. سٹیپ 5 ریویو دا اسسمنٹ وین ریکوائرڈ. Circumstances change with the activity or the law. اب اس میں آپ کو وہ کون کون سی حالتیں یا کون کون سی صورتحال ہوں گی جن کے اندر ہمیں رسک اسسمنٹ کو ریویو کرنا پڑ سکتا ہے. اس میں ہمیں مانیٹرنگ سے پتہ چلا, ہمیں ہیلتھ سرویلنس سے پتہ چلا, ہمیں ایکسیڈنٹ سے پتہ چلا, ہمیں بائی لا پتہ چلا کہ اب ہماری رسک اسسمنٹ کی افیکٹونیس باقی نہیں رہی ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس کا ریویو کریں گے. گروپ ڈسکشن ہے جی, جس طرح سے میں نے پہلے بتایا, کیونکہ ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہوتی آن لائن ریکارڈڈ سیشن کے دوران, تو آپ نے یہ ایکسرسائز پرفارم کر کے ریٹن فارم میں مجھے آپ واٹس اپ کرتے ہیں یا ای میل کرتے ہیں, پھر ہم اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. تو جو بھی کویسچنز ان اٹینڈڈ رہ جاتے ہیں یا جو کویسچنز کلیئر نہیں ہوتے ہیں تو وہ ہم اس طرح سے بہتر طریقے سے کلیئر کر سکتے ہیں. What are the factors for risk assessment of hazardous substances? Number 1. Number 2. What are the steps of risk assessment method? تو ان کی آپ نے یہ اسائنمنٹ بنا کے میرے ساتھ شیئر کرنی ہے. دین جی کیمیکل ریگولیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی کہ کیمیکل ریگولیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز کیا ہیں. کیمیکل ریگولیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اوشا ریگولیشنز موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اسٹینڈرڈ. دین ہمارے پاس کیمیکل ریگولیشن کے حوالے سے دا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی EPA ہے, ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن DOT ہے. وہ آپ کہیں گے یہ ٹرانسپورٹیشن کیسے آ گئی, تو جو ہینڈلنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن آف hazardous substances ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ انوالو ہوتے ہیں. دین دا امیرکن کانفرنس آف گورنمنٹل انڈسٹریل ہائیجینسٹ ACGI ہے, دا امیرکن انڈسٹریل ہائیجین ایسوسیشن AIH ہے, امیرکن سوسائٹی آف ہیٹنگ ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ انجینئرز, دین امیرکن سوسائٹی فار ٹیسٹنگ اینڈ مٹیریلز ASTM, دا امیرکن انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرز AICHE. تو یہ تمام تر جو ریگولیشنز اور لاز ہیں وہ ہمیں اس کے اندر دیکھنے پڑتے ہیں. اب اس کے اوپر ایئر کے حوالے سے جو ایکٹ ہے, کلین ایئر ایکٹ ان 1970. اب اس ایکٹ کے تحت کیا ہے, نمبر 1 پروٹیکٹ اینڈ انہانس دا کوالٹی آف دا ایئر. یہ ایکٹ یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں کہ جو ایئر کوالٹی ہے اس میں کنٹیمنیشن کم سے کم ہو, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ایسے اقدامات کریں کہ ہم اس کو پیوریفائی یا فلٹر کر سکیں. Initiate and accelerate research to achieve prevention and control of air pollution. اب اس کے اندر کیا ہے کہ اقدامات کیے جائیں, اس کے اندر تیزی لائی جائے ریسرچ کے اندر کہ کیسے ہم جو ایئر پولوشن ہے اس سے بچ سکتے ہیں یا اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. ابھی جس طرح سے ایک اقدام IATA جو انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہے
اس نے اب کیا اقدامات کیے ہوئے ہیں، وہ ابھی لا کے مطابق ہے نا، تو ہم سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی 50% آپ الٹرنیٹ سورس کے اوپر چلے جائیں گے انرجی کے، جتنے بھی ایئر لائنز ہیں. 2050 ان کا ویژن ہے، اور اس کے اندر بہت سارے کنٹریز کے تو ابھی بھی، جیسا ناروے وغیرہ، ان لوگوں نے تو آلریڈی جو ایروپلینز ہیں وہ اپنا جو آپ کی LPG وغیرہ ان کے اوپر ٹرانسفر کر دی ہیں. تو بیسیکلی وہ لوگ کام کر رہے ہیں. پرووائڈ ٹیکنیکل اینڈ فائنینشیل اسسٹنس ٹو اسٹیٹ اینڈ لوکل گورنمنٹس. encourage and assist the development and operation of regional air pollution prevention and control programs. اس کے بعد جتنے بھی یہ جس ایئر پولوشن پریونشن اور کنٹرول پروگرام ہے، جس طرح کہ ایک ایگزامپل میں نے ابھی دی کہ ایٹا نے ویژن 2050 اناؤنس کیا ہوا ہے، اور اس کے مطابق وہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. واٹر کلین واٹر ایکٹ آف 1972، دا سیف ڈرنکنگ واٹر ایکٹ آف 1974، دا فیڈرل واٹر پولوشن کنٹرول ایکٹ آف 1977، دی میرین پروٹیکشن ریسرچ اینڈ سینکچوری ایکٹ آف 1972. تو یہ تمام تر واٹر کے والے سے کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور یہ تمام تر چیزیں. اس کے علاوہ جب کنٹرول آف ہیزرڈس مٹیریل میں ہمارے پاس آتا ہے دا فیڈرل انسیکٹیسائڈ فنگیسائڈز اینڈ روٹینیٹیسائڈ ایکٹ آف 1972. یہ جو فنگس اور ان چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے کہ اس سے کوئی چیز متاثر نہ ہو، مطلب بیکٹیریل ڈیزیزز آگے ٹرانسفر نہ ہو. دی ریسورس کنزرویشن اینڈ ریکوری ایکٹ آف 1972، دی ٹاکسک سبسٹانس کنٹرول ایکٹ TSCA 1976. اب یہاں تک ان کے نام کی حد تک ہمارا اس سے تعلق تھا. مزید آپ کو نام بتا دیں، آپ ان کی طے میں جا سکتے ہیں. دی ہازارڈس مٹیریل ٹرانسپورٹیشن ایکٹ، کمپریہنسو انوائرمنٹل رسپانس، کمپنسیشن اینڈ لائبلٹی ایکٹ، ایمرجنسی پلاننگ اینڈ کمیونٹی رائٹ ٹو نو ایکٹ آف 1986، کنزیومر پروڈکٹ سیفٹی کمیشن، دا سینٹر فار پروسیس سیفٹی. تو یہ تمام تر ڈفرینٹ کیمیکل ریگولیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز ہیں جو پوری دنیا میں رائج ہیں، جن کے اکارڈنگلی دنیا اس ٹائم پہ پرفارم کر رہی ہے. اس کے بعد جی آکوپیشنل ایکسپوئر لمٹس. آکوپیشنل ایکسپوئر لمٹس ہیں کیا چیز؟ آکوپیشنل ایکسپوئر لمٹس، آپ کسی بھی ورک پلیس کے اوپر موجود ہیں تو وہ کیا لمٹس ہیں، وہ کیا آپ کی لمیٹیشن ہے کہ جب آپ کے اوپر کسی بھی کیمیکل کو، کسی بھی سبسٹانس کو یوز کرنا لازم ہے، لیکن لازم ہونے کے باوجود وہ کیا رینج ہے، وہ کیا ریشو ہے کہ جس کے تحت جتنی ایک ایکسپوئر جو ہے ایک عام ورکر یا امپلائی جو ہے وہ آپ کا اس کو مینیج کر سکتا ہے یا ہینڈل کر سکتا ہے. تو آکوپیشنل ایکسپوئر لمٹس کی اب ہم بات کرتے ہیں. تو آکوپیشنل ایکسپوئر لمٹس میں ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، ایون ایک کنٹری کے اندر ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں. تو اس کے لیے کوئی گلوبل ایک سٹینڈرڈ یا نام نہیں ہے، لیکن اوورآل یہ تمام تر ہیں آکوپیشنل ایکسپوئر لمٹس. آکوپیشنل ایکسپوئر لمٹ OEL represents the maximum airborne concentration. ہوا کے اندر جو آپ کے سبسٹانسز جو ہیں سرایت کر جائیں گے، جو ہوا کو آلودہ کر دیں گے. of a toxic substance to which a worker can be exposed over a period of time without suffering any harmful consequences. مطلب یہ ہے کہ خطرناک نتائج تک، اس سے پہلے تک جو حدود ہیں، جو لمٹس ہم لگا دیتے ہیں، وہ آپ کے آکوپیشنل ایکسپوئر لمٹ ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم فریم ہوتا ہے جس کے اندر ورکر جو ہے وہ اگر ایکسپوز ہو بھی جائے تو وہ ایڈورس افیکٹ جو ہیں وہ کیمیکل کے، ہیزرڈس سبسٹانسز کے، ان سے بچا رہتا ہے. ٹائپس آف ایکسپوئر لمٹ. ٹائپس آف ایکسپوئر لمٹ میں تھریش ہولڈ لمٹ ویلیو ہے، ٹائم ویٹڈ ایوریج ہے TLV TWA، تھریش ہولڈ لمٹ ویلیو شارٹ ٹرم ایکسپوئر TLV، تھریش ہولڈ لمٹ ویلیو سیلنگ. اب اس میں یہ جو تھریش ہولڈ لمٹ ویلیو TWA ویٹڈ ایوریج، اس کو ہم لانگ ٹرم ایکسپوئر لمٹ بھی بولتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم 8 گھنٹے تک کا ٹائم لے کے اس میں سے ایک ویٹڈ ایوریج نکالتے ہیں، اس کو ہم LTEL بھی بولتے ہیں. اور اسٹیل شارٹ ٹرم ایکسپوئر لمٹ میں ہم 15 منٹس کا ڈیوریشن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایئر کے اندر کتنی کنسنٹریشن ہے آپ کے کیمیکل سبسٹانسز کی یا ہیزرڈس سبسٹانسز کی. دین تھریش ہولڈ لمٹ ویلیو سیلنگ، یہ ایک سیف
لمٹ ویلیو ہوتی ہے کہ TLVC بولتے ہیں جس کو، جس کے اندر سنیریو کیا ہوتا ہے؟ سنیریو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص حد دے دی جاتی ہے جہاں تک ایڈورس افیکٹ نقصان نہیں دیتے، جیسے ہی اس سے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کے پاس ایڈورس افیکٹ آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ اب تھریشولڈ لمٹ ویلیو ٹائم ویٹڈ ایوریج TWA جیسا میں نے پہلے بتایا، the concentration of hazardous substance in the air average hour and 8 hours جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، work day and a 40-hour work week to which it is believed that workers may be repeatedly exposed day after day for a working lifetime without adverse effect۔ مطلب 8 گھنٹے تک وہ ہم ایک لمٹ ویلیو نکالتے ہیں کہ کس حد تک ورکر ایڈورس افیکٹ سے سبسٹانس کے متاثر نہیں ہوا۔ دین شارٹ ٹرم ایکسپوجر لمٹ کی بات کی جائے تو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ 15 منٹس کی جو ڈیوریشن ہوگی وہ جو ویٹڈ ایوریج نکلے گی اس کو ہم شارٹ ٹرم ایکسپوجر لمٹ میں کنسیڈر کریں گے، اور یہ اگر ڈیفرنٹ انٹرولز کے اوپر ہے تو پھر یہ 60 منٹس تک بھی جا سکتی ہے۔ اب سی کیا ہے جو میں نے بتایا، دس از دا کنسنٹریشن دیٹ شوڈ ناٹ بی ایکسیڈڈ ڈیورنگ اینی پارٹ آف دا ورکنگ ایکسپوجر، پیک ایکسپوجر شوڈ بی آلویز کنٹرولڈ۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سیلنگ میں کیا ہے، بیسیکلی یہ ایک ایسا ڈیوریشن ہے کہ جس دوران ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ پیک ایکسپوجر جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ ہم نے ایک ویلیو بتا دی ہے، بھئی یہ ویلیو ہے، اس تک یہ جائے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ اور بیسیکلی TLVC جو سیلنگ، یہ جو تھریشولڈ لمٹ ویلیوز ہوتی ہیں یہ ورک پلیس کے اندر ایسی ویلیوز ہوتی ہیں جیسے ہی اس سے ایکسیڈ کرتا ہے تو ورکر کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ ورک پلیس چھوڑ دے جب تک کہ کنڈیشن نارمل نہیں ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے یہ تھریشولڈ ویلیو کے اندر شارٹ ٹرم ایکسپوجر لمٹ، لانگ ٹرم ایکسپوجر لمٹ اور جو اس کی سیلنگ لمٹس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اسپیسیفک ایجنٹس ہیں جو ہیزارڈس جو زیادہ ورک پلیس کے اندر یوز ہوتے ہیں، جن کا جو زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس ایسبیسٹاس ہے۔ اب people are likely to experience asbestos related disorders if they are exposed to high concentration۔ اب asbestos کیا ہے؟ یہ نیچرلی اکرنگ ایک کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے جی، جو مختلف ایموسائڈ، سیڈولائڈ، کروسیڈولائڈ مختلف فارمز میں پایا جاتا ہے۔ اس کی عام شکل آپ جب دیکھیں گے اس کے اندر ورک پلیس کے اندر تو وہ کیا ہوتی ہے کہ جس طرح یہ سیلنگ میں یوز ہوتا ہے، جس طرح یہ لیگنگ آف مٹیریل میں یوز ہوتا ہے، تو یہ تمام ایسی جگہوں پر یوز ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ڈیزیز ہوتی ہے ایسبیسٹوسس۔ وہ کیا ہے؟ a chronic lung disease in which there is a scar like tissue formed in the lung۔ pulmonary fibrosis ہوتا ہے۔ this fibrosis decreases the elasticity of the lungs making breathing more difficult۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو لنگز کے اندر elasticity ہے کہ وہ سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں، سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں، تو اس کے اندر وہ تناؤ لے آتا ہے۔ اس تناؤ کے نتیجے میں پھر لنگز کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سانس لینا اس طرح آسان نہیں رہتا جس طرح کے نارمل کنڈیشنز میں ہوتا ہے۔ شارٹنیس آف بریتھ از دا موسٹ کامن سمٹم، کہ سانس نہ آنا، بند ہو کے آنا۔ دین لنگز کینسر ہو سکتا ہے۔ The risk of getting lung cancer after asbestos exposure depends on the number of factors, the most important of which are۔ اب لنگ کینسر کب ہوگا asbestos کے انہیل کرنے کے بعد؟ the level, how much and the duration, length of exposure، کہ کتنی مقدار میں اور کتنی دیر تک آپ نے انہیل کیا ہے، اپنے اندر باڈی کے اندر اس کو جانے دیا ہے۔ the time since exposure occurred، the age at which exposure occurred، the tobacco smoking history of the exposed person، مطلب اس نے اگر پہلے استعمال کیا ہے یا تمباکو نوشی کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تو وہ زیادہ پرون ہوگا، اس کے اوپر جلدی یہ اٹیک کر دے گا۔ the type and size of the asbestos fibrous کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈیزیز ہوتی ہے asbestos سے جو میزوتھیلیما ہے۔ یہ کیا ہے؟ malignant mesothelioma is an aggressive usually fatal cancer arising from the mesothelial cells that form the lining of the pleural, lung, peritoneal, abdominal and
پیریکارڈیل ہارٹ کیویٹیز. تو اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز کریٹ ہوتی ہے اور جس سے متاثر بھی بہت زیادہ کرتی ہے. پلورل افیکٹس ہیں اس کے, اور اس کو میں تھوڑا سا اس لیے جلدی سے نکل کے چلا کیونکہ اس کے اوپر میرا ایسبسٹاس کا باقاعدہ لیکچر موجود ہے جو میں اس کے ساتھ لنک کر دوں گا, تو وہ آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ گیس ہے, سیمنٹ ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آلریڈی ڈسکس کر دیا گیا ہے. تو میں ان کو اس چینل کے اندر جب لنک بناؤں گا تو اس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں انہیں ایڈ اپ کر دوں گا, تو وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جی ہمارا جو لیکچر 6 تھا 6/22 وہ آج کمپلیٹ ہو گیا, اور اس کے اندر ہم نے جتنی بھی اس کی رسک اسیسمنٹ یہ تمام تر چیزوں کو ہم نے آج ڈسکس کر لیا ہے. بہت جلد اس کے لیکچر 7/22 میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.